نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 میں اب تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس کے ایک حصے کا بیان۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ 7 دفعہ مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ مدنی سورت سورہ البقرہ میں اور 6 دفعہ مکی سورتوں میں۔ گویا یہ قصہ جو 7 جگہوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کے قصے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص، جو ایک ہی صورت میں ایک ہی کنٹینیوٹی میں سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، باقی تمام انبیاء علیہم السلام کے قصے منتشر اجزاء کی شکل میں، کہیں ایک حصہ، کہیں دوسرا حصہ، کہیں تیسرا حصہ، اور ان مختلف منتشر اجزاء کو جب جمع کیا جاتا ہے تو پھر پوری کہانی، روداد اور قصہ جو ہے وہ رقم ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ جو یہاں سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے، یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں پہلی دفعہ یہ ذکر ہے، لیکن چونکہ باقی صورتیں مکی ہیں تو وہ نزولی اعتبار سے پہلے، اور یہ والا نزولی اعتبار سے اس قصے کا آخری بیان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کا کو یاد کرو، اس وقت کا تصور کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا، تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی تھی، اور فرشتوں کو تخلیق آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہوئے ساتھ ہی ان کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا گیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم علیہ السلام مٹی کی خاکی وہ مخلوق جو میں بنانے لگا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اس قرۂ ارض کے لیے اس زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ گویا اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں میرا، آپ کا اور تمام بنی نوع انسان کا مقصد تخلیق بتایا گیا ہے۔ کوئی بھی مخلوق کامیاب تبھی ہوتی ہے جب اس کو اپنا مقصد تخلیق اور اس کو اپنا مقصد حیات سمجھ آئے، اور اس آیت کو بہت لوگ مس انٹرپریٹ کر کے اپنا مقصد تخلیق اور اپنی زندگی کا مقصد غلط سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ حکمران کو کہتے ہیں، خلیفہ حکمران کو، بادشاہ کو اور رولر کو کہتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک انسان کو بنایا ہی ایک بادشاہ، ایک مالک، ایک رولر، ایک حاکم کے طور پر بنایا گیا ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ایک انسان کے پاس خدا داد ہیں، اس کا مال، اس کی عہدے، اس کی حکومت، اس کی جائیدادیں، جو چیزیں اس کی ملکیت میں اللہ کی نعمتوں اور انعامات میں سے ہیں، وہ ان کا مالک ہے، وہ ان کا حاکم ہے اور وہ بادشاہ ہے۔
لہٰذا اس تصور کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت مالک، بحیثیت اپنی ذاتی نعمتوں کے مالک اور حاکم کے، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو جیسے چاہے استعمال کرے، ان کو جیسے چاہے اپنی مرضی سے اپنے تصرف میں، اپنے استعمال میں لائے۔ وہ خود مختار ہے، وہ آزاد ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے، اور یہ خلیفہ کے لفظ کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ تاثر اور یہ کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے۔ خلیفہ کا روٹ ورڈ ہے خو لام فا، خلفہ کہتے ہیں پیچھے۔ خلیفہ عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بادشاہ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں، جو اصل حاکم کے پیچھے اس کی عدم موجودگی میں، جو مالک کے پیچھے اس کی ایبسنس میں، جو اس کا جانشین ہوتا ہے، جو اس کا ماتحت ہوتا ہے، جو اس کا سبارڈینیٹ، اس کا نائب ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو گویا انسان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ اس کو اس زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نائب، جانشین، سبارڈینیٹ اور ماتحت کے طور پر بھیجا گیا۔ اب اگر آپ ذرا سا اپنا ذہن لڑائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک جانشین، ایک نائب، ایک سبارڈینیٹ کیا کرتا ہے؟ کہ اپنی مرضی چلاتا ہے؟ کیا من مانی کرتا ہے؟ نہیں نا، وہ تو اپنے اصل حاکم اور اصل بادشاہ کے پیچھے اس کی جانشینی میں بادشاہ، مالک یا حاکم کی مرضی، اس کی پالیسی، اس کی اتھارٹی اور ڈکٹیشن کے مطابق کام کرتا ہے۔ وہ خود مختار نہیں ہے۔ اس زمین میں ہم مالک نہیں ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں، ہم خود مختار اور آزاد نہیں ہیں۔ اس زمین میں ہم اللہ کے جانشین ہیں، ماتحت ہیں، سبارڈینیٹ ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں ان تمام خداداد نعمتوں کو، چاہے ہمارا گھر ہے، ہماری چار دیواری ہے، اس میں ہم اس گھر کے ماحول کو، اس گھر کے ٹائم ٹیبل اور شیڈیول کو، اس گھر کی محفلوں کو خود مختاری سے اپنی مرضی اور اپنی رائے کے مطابق نہیں، من مانی کے مطابق نہیں، من پسند نہیں، رب پسند طریقے سے ان کو ایوالو کریں گے۔ ہمارے گھروں کے در و دیوار پر ہماری مرضی کا اور ہمارے معاشرے اور برادری کی مرضی کا رنگ نہیں، ہمارے اصل حاکم، احکم الحاکمین، مالک الملک اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا رنگ غالب ہوگا۔ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر حاکمیت انسانوں کی نہیں، اس زمین پر حاکمیت اللہ کے دین کی ہوگی۔ یہ ہے وہ تصور جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ کے۔ ہمیں زمین میں خلیفہ بنائے کہتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب ہوگا، اللہ کی سرزمین پر حاکمیت اللہ کے دین اور قرآن کی قائم ہوگی۔ یہی میرا اور آپ کا مقصد تخلیق ہے، اور اسی کو ہمیں اپنا مقصد حیات اور اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر زندگی گزارنی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ کیا تو اب اس زمین میں ایک اور ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں فساد کرے گی اور اس میں خون بہائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ تخلیق آدم علیہ السلام کی خبر ملتے ہی فرشتوں کا یہ کہنا کہ انسان جب دنیا میں آباد کیا جائے گا تو وہ فتنہ، فساد، انتشار، بگاڑ، لڑائی، قتال اور خون ریزیاں کرے گا، یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ کیونکہ انسانوں نے یہ سب کچھ کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔
گردنیں کاٹتے ہیں، خون بہاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا، کبھی یہودیوں کا ایک گروہ مسلمانوں کے گروہ کا، یہ زمین فتنے سے، فساد سے، خونریزی سے بھری پڑی ہے۔ تو فرشتوں کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ کیا فرشتوں کے پاس غیب کا علم تھا کہ انہیں تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے غیب کے حالات پتہ چل گئے تھے کہ یہ زمین میں جب آباد ہوں گے تو یہ خونریزیاں اور فساد کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ عالم الغیب علام الغیوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ فرشتوں کا مشاہدہ تھا، اور اپنے مشاہدے کے تجربے کی بنیاد پر، اپنی زمین کی آبزرویشن کی بنیاد پر وہ یہ بات اور یہ رائے قائم کر چکے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کو تخلیق کر دیا تھا، اور یہ تخلیق کا آرڈر جو ہے وہ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے۔ جیسے مقصد تخلیق ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت اور اطاعت کریں۔ تو لہٰذا جب تخلیق کا بتایا جا رہا ہے تو پہلے جنوں اور پھر انسانوں کا تذکرہ، اور یہ متفرق احادیث سے اور قرآن کی متفرق آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے پہلے اس روئے زمین میں، اس قرۂ ارض میں، اس ناری مخلوق جنات کو تخلیق کر کے آباد کیا گیا، اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان جنات کو جو دنیا میں پہلے آباد تھے، ان کو غیر آباد، ویران اور بیابان علاقوں کی طرف منتقل کر کے ہانک کے منتقل کر دیا گیا۔ جیسے صحراؤں، ڈیزرٹس، ریگستانوں اور جنگلات اور سمندروں کی طرف جنات کو ہانک دیا گیا تھا، اور پھر وہ وہیں اور انسان اصل زمین کے علاقوں پر آباد کیے گئے تھے۔ اب چونکہ انسانوں سے پہلے جن اس زمین میں آباد تھے، اور انسان اور جن یہی صرف دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں، انہی دو مخلوقات میں خیر اور شر، نیکی اور گناہ کی جو رجحانات ہیں وہ موجود ہیں، تو اس بنیاد پر انسانوں سے پہلے زمین میں جنات شر، فتنہ اور فساد پھیلاتے تھے، اور یہ مشاہدہ فرشتے کر چکے تھے، اور اس مشاہدے کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ رائے قائم کی کہ جب اس زمین میں ایک صاحب اختیار مخلوق کو آباد کیا گیا تو انہوں نے فتنہ فساد کیا، انہوں نے خونریزیاں کی، تو اب اگر ایک اور صاحب اختیار مخلوق کو آباد کر کے اس دنیا میں بسایا گیا تو وہ بھی وہی رجحان اور وہ بھی وہی فتنہ فساد اور خونریزیاں برپا کرے گی۔ سو یہ کیا تھا؟ یہ ایک سرکمسٹانشل آبزرویشن تھی، یہ حالات کا ایک مشاہدہ تھا جس کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ رائے دی تھی، یہ کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی فرشتوں نے دوسری بات بھی کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آدم علیہ السلام اور ایک خاکی مخلوق تخلیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہیں نا، وائی مسٹ یو کریٹ آدم؟ آپ کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم ہیں، ہم آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی اوبیڈینس بھی کرتے ہیں، اور ہم آپ کی حمد و ثنا، تسبیح، آپ کی پاکی، بزرگی، بڑائی بھی بیان کرتے ہیں، تو وائی مسٹ یو کریٹ another being؟ اس پر اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ تم تو مجھے کہہ رہے ہو نا کہ تم لوگ تسبیحیں کرتے ہو اور تم لوگ میری بندگیاں اور اطاعتیں کرتے ہو، اور مجھے کوئی اور بینگ اور کوئی اور مخلوق کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں وہ دوسری مخلوق کس غرض اور کس مقصد کے لیے کریٹ کر رہا ہوں۔ فرشتے دو صفات کے حامل، اور بھی ان کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ آگے جا کر، لیکن فرشتوں کے حوالے سے ایک قرآن میں ہے یفعلون ما یؤمرون،
ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. نافرمانی کا عنصر ڈس اوبیڈینس، شر، نافرمانی اور سرکشی کا عنصر ہی نہیں ہے ان کی فطرت. وہ اللہ کو ڈس اوبے کر ہی نہیں سکتے. دے جسٹ بٹ اوبیئنٹ. ان کو صرف اوبیڈینس ہی کا تصور ان کی فطرت میں ڈالا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ فرشتے کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ کے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. فرشتوں کی تسبیح کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرشتوں کی تسبیح سکھائی گئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ تسبیح ہے جو فرشتے کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے کثرت سے جاری رکھتے ہیں. اور یہ وہ تسبیح ہے جس کے حوالے سے 2 احادیث ضروری یاد رکھنی ضروری ہیں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ تسبیح ایک دن میں 100 دفعہ کرے گا اس دن کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو وہ گناہ بخش دیے جائیں گے. تو گویا یہ تسبیح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کلماتانی، 2 کلمات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور وہ زبان پر سب سے زیادہ ہلکے ہیں اور وہ میزان عدل میں سب سے زیادہ بھاری ہیں. حبیبتانی، ثقیلتانی، خفیفتانی کے الفاظ ہیں اس حدیث میں. اور بہت خوبصورت رائمنگ حدیث ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر وضاحت سے بات ہوگی تو وہ بھی یہ 2 کلمات ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں، آپ کو تسبیح اور اطاعت اور بندگی اور اوبیڈینس کے لیے ایک اور بینگ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میں کس لیے یہ مخلوق بنا رہا ہوں. واضح طور پر رسول سمجھ آ رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف تسبیحات نہیں تھا. انسان کو صرف اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی پاکی، بزرگی، بڑائی تسبیحات کی شکل میں، ورد کی شکل میں کرتے رہیں. ہاں، یہ انسان کے لیے بہت افضل عمل ضرور ہے. اس کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے اور کرنے والوں کے لیے اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ سب کچھ اللہ نے ذکر کے حوالے سے فضیلتیں، برکات اور فیوز بتائی ہیں. لیکن انسان کی زندگی کا مقصد جائل فی الارض، خلیفہ کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیحات کرتا رہے، وہ لمبے لمبے وظیفے اور لمبی لمبی تسبیحات کرتا رہے اور کچھ بھی نہ کرے. یہ بہت امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے دین، اللہ کے بندوں کی خدمت اور سربلندی کے لیے لگا ہو، اور زبان ساتھ ساتھ کنکرنٹلی ایٹ دا سیم ٹائم ذکر میں مصروف ہو. تو انسان کو بنایا گیا تھا ناٹ جسٹ فار ذکر، there was much more کہ اللہ نے کسی اور مقاصد کے لیے بھی انسان کو تخلیق کیا تھا. آیت نمبر 31، علم الآدم اسماء کلہا. تخلیق آدم علیہ السلام کی خبر دینے پر وہ مکالمہ، اور پھر آیت نمبر 31 میں تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلا معاملہ کیا کیا. مٹی کا پتلا، خاک کا پتلا، اور پھر اللہ کی روح پھونکی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا. اور تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی بہت اچھا سا لباس اور بہت اچھی سی پوشاک پہنا کر یہ نہیں کہہ دیا کہ جاؤ اب اسی کے خیال میں اور اسی کی حفاظت کے چکر میں بنانے سنوارنے میں لگے رہو. یا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کوئی اچھا سا کھانے پینے، مشروبات اور طعام کا دسترخوان بچھا کے اسے کہا کہ چلو کھاتے پیتے عیش کرتے رہو، یا کوئی خوبصورت سا محل اور مکان بنا کے کہا کہ بس اسی میں رہو بسو اور خوش رہو. نہیں، تخلیق کے بعد پہلا کام
علامہ، علم. اور علم کیسے؟ لام کے اوپر شد ہے. آہستہ آہستہ آپ گرامر پڑھیں گے، آپ صرف و نحو سمجھیں گے. میں صرف یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جب عربی میں کہیں کسی ایک فعل کے اوپر شد ہو جاتی ہے عین کلمے پہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اہتمام. اہتمام کے ساتھ، لزوم کے ساتھ، کمپلیشن کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ، ٹو دا مائنیوٹسٹ آف ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا. کیا پیغام ہے، کیا اصول اور سبق ہے؟ علم کی اہمیت. بنی نوع آدم، انسان کی زندگی میں علم اولین ترجیح ہے. This has to be like the primary priority. ایک انسان کی زندگی میں اس کی زندگی کی اولین ترجیح، اس کی زندگی کی پہلی پرائیورٹی، سب سے اہم چیز جس کو سب سے زیادہ ضرورت دی جائے، جس پر سب سے زیادہ مال، وقت، صلاحیتیں لگائی جائیں، وہ کون سی ہونی چاہیے؟ حصول علم. یہ علم کی اہمیت ہے. اور علم کیسے حاصل کرنا ہے؟ اہتمام سے، لزوم سے، پرفیکشن اور پریسیژن سے. اور پھر اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں علم کتنا اہم ہے، اللہ کا دیا ہوا علم اور قرآن کا علم اور فہم کتنا اہم ہے. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر، پہلے انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا کام علامہ. اور پھر آخری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرا، پڑھ. دوسری وحی نون والقلم. کیا اہمیت ہے لکھنے کی، پڑھنے کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی. یہ اہمیت ہے جو قرآن ایک مسلمان کی زندگی میں تعلیم اور تدریس کی ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، فزیکل نالج چیزوں کی دی. اور پھر فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے، اشیاء کے نام دینے کے بعد، فزیکل نالج دینے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے نام تم بتاؤ. فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا اب مقابلہ ہے. ایک مقابلہ ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی آزمائش ہو رہی ہے. پہلی آزمائش ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، پہلا امتحان ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور مقابلہ ہو رہا ہے فرشتوں کے ساتھ. کیا ہوا؟ کامیاب ہوئے؟ ناکام ہوئے؟ اللہ نے پہلے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، تم جو کہہ رہے تھے کہ I don't need to create atom, I don't need to create another being، مجھے ایک اور مخلوق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اوکے فائن، اب تم کیا کرو، تم ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا. حقیقت میں آپ سب کچھ سمجھنے اور جاننے والے ہیں، اور آپ کے سوائے سمجھنے اور جاننے والا کوئی نہیں. فرشتوں کی عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اپنی کمی کا اعتراف بھی ہے. پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تم اب ان چیزوں کے نام بتاؤ. پہلا امتحان ہے، پہلی آزمائش ہے. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. گویا یہ جو پہلا امتحان حضرت آدم علیہ السلام اس آزمائش اور امتحان میں ڈالے گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. فرشتے ان اشیاء کا اور ان چیزوں کا نام بتانے سے قاصر رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ان چیزوں کے ناموں کی علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے. اس امتحان اور آزمائش میں کامیابی کس بنیاد پر ہوئی؟ علم کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر، نالج. یاد رکھیے گا دنیا امتحان کا ہے، آزمائشیں آئیں گی،
کبھی چھوٹی آئیں گی، کبھی بڑی آئیں گی، امتحان آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اس امتحان گاہ میں تو یہ چیزیں زندگی کی حقیقت ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم اور ہماری اولادیں جب آزمائے جائیں، جب کسی امتحان میں زندگی کے دو چار ہوں تو ہم اس میں کامیاب اور سکسیسفل ہوں، تو پھر کیا ضروری ہے؟ قرآن، اللہ کے کلام اور دین کے احکامات کا علم ضروری ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا تو دنیا کی زندگی کے امتحانوں اور آزمائشوں میں ناکامی کا امکان ہے۔ رب زدنی علما۔ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا مقابلہ ہوا، امتحان اور آزمائش میں حضرت آدم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہو گئے، تو اس کے بعد اب ایک اگلا مرحلہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو دیا۔ حکم کیوں دیا گیا؟ اصل میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے مطیع فرمان ہیں، اور کائنات کا سارا نظام چلانے کے لیے اللہ نے مختلف فرشتے مقرر کیے ہیں، جیسے ہواؤں کا فرشتہ، بادلوں کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، دریاؤں کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، کھیتیوں کا فرشتہ، مختلف چیزوں کے شعبۂ کائنات کے مختلف فرشتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کے انچارج ہیں جن کو وہ اللہ کے حکم سے کنٹرول کرتے ہیں، چلاتے ہیں، نگرانی، نگہداشت، سرویلنس، مانیٹرنگ، اور ان کو چلانے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ساری کے سارے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، اور ان سب نے اللہ کے حکم کی اطاعت کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، تو مطلب کیا تھا کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کرنا مقصود تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی ایک محکمے یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا سربراہ یا لیڈر کسی شخص کی برتری اور سپیریورٹی کو تسلیم کرتا ہے تو پورا محکمہ ہی اس کی سپیریورٹی کو تسلیم کرتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروا کے، فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا اعتراف کروا کے، گویا پوری کائنات سے، پوری یونیورس سے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری، ان کی فوقیت، ان کی سپیریورٹی، ان کی سپریمیسی، ان کا اشرف المخلوقات ہونا، ان کا the superior being ہونا ثابت کر دیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات کہ یہ سجدہ کیوں کروایا گیا تھا؟ حضرت انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کروایا گیا تھا۔ اب اگلا سوال، انسان اشرف المخلوقات پھر کس چیز کی بنیاد پر بنا؟ اس کی کون سی صفت؟ اس کا حسن، اس کا لباس؟ نہیں، اس کا علم۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر مسجود ملائکہ بنے، اگر بنی نوع آدم اشرف المخلوقات کے درجے پر رہنا چاہتی ہے تو علم کا حصول ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، جو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے اس کو بہترین ساخت پر بنایا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو سپیریئر بینگ بنایا۔ اگر ہم اس درجے پر رہنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ضروری ہے؟ علم کا حصول ضروری ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو کہا گیا نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کون سی محنت ہے؟ حصول علم کی محنت، اور اس علم پر عمل کی محنت، اور اس علم کی دعوت اور تبلیغ کی محنت۔ یہ وہ محنت ہے جو انسان کو واقعی فرشتوں سے اشرف اور مسجود ملائکہ بنا دیتی۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا، ابھی میں نے آپ کو بتایا
فرشتے تو انکار کرتے ہی نہیں، ان کی تو فطرت میں انکار نہیں ہے، فرما برداری ان کی سرشت میں ہے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. فرشتوں کے ساتھ ابلیس کا تذکرہ کیوں، اور یہ ابلیس کون تھا؟ ابلیس اصل میں شیطان کو کہا گیا ہے. شیطان ایک جن تھا. اللہ قرآن میں خود کہتا ہے وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ یہ شیطان کیا تھا؟ یہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے کیا کیا؟ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم اور امر سے فسق اور ڈس اوبے کیا. شیطان کو یہاں ابلیس کہا گیا ہے. ابلیس کا روٹ ورڈ با لام سین، اس کا مطلب ہے مایوس ہونا. ابلیس فعیل کے وزن پر ہے، مبالغے کی حد تک مایوس. شیطان کو ابلیس کیوں کہا گیا؟ کہ اس نے گناہ اور اس نے نافرمانی کرنے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا، اس لیے اس نے توبہ نہیں کی تھی. اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش سے مایوس شیطان ابلیس کہہ کر پکارا گیا ہے. اصل میں یہ ایک جن تھا، اور یہ بہت عبادت گزار تھا، اور یہ اپنی عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا. فرشتوں کا جلیس تھا، فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو جب اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے، ایک تعظیم کے لیے باؤ ڈاؤن کرنے کا حکم دیا، تو یہ حکم ساتھ ابلیس کو، شیطان کو بھی دے دیا گیا. اب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ابا، دو کام جس کی وجہ سے وہ ایک لیبل لگا دیا گیا اس پر. دو کام کون سے ہیں؟ ابا، ریفیوز ٹو اوبے، انکار، واستکبرا، اور تکبر کرنے کی کوشش کی. ان دو کی وجہ سے وہ اس پہ کیا لیبل لگایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 34 وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ان دو کاموں کی وجہ سے وہ کس میں سے بن گیا؟ وہ کافروں میں سے بن گیا. شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا، اور شیطان نے سجدے کے حکم سے انکار کر دیا. اس سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو کفر کی حقیقت اور کفر کی ڈیفینیشن سمجھ آ رہی، اور وہ ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو پہلے رکوع کے شروع ہی میں بتا دی تھی، ان الذین کفروا، کہ کافر کون ہوتے. وہاں پہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کافر صرف وہ نہیں ہوتے جو سورج، چاند، ستاروں، دیویوں، بتوں کو پوجا پاٹ کرتے ہیں. کافر وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو ماننے کا انکار کرتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے ڈوز، اللہ کے ڈونٹس، اللہ کے احکامات، امر اور نہیں کو اوبے کرنے کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں. کفرہ کا مطلب ہے انکار کرنا، ٹو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ جب شیطان کو کہا جا رہا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو شیطان کیا بتوں کو پوجتا تھا؟ شیطان کیا سورج، چاند، ستاروں کے آگے سجدہ کرتا تھا؟ کیا شیطان نے دیویاں اور دیوتا بنا رکھے تھے؟ کیا کرتا تھا؟ وہ تو بہت عبادت گزار تھا، اور عبادت کے زور پہ وہ فرشتوں کا ہم نشین اور جلیس بن چکا تھا. یہ کانا من الکافرین کس بنیاد پر تھا؟ اللہ نے جو اس کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کر، یہ اللہ کا ڈو تھا، یہ اللہ کا امر تھا. اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد پر وہ کیا بن گیا؟ وہ کافر بن گیا. اب کفر کی حقیقت سمجھ آئی؟ کفر صرف بت پرستی نہیں ہے. کافر صرف ہندو، سکھ، بدھ مت، وہ صرف ہاں وہ کافر ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ کفر کے مرتکب ہیں. اللہ کے احکامات کو سننے، سمجھنے، جاننے، پہچاننے کے باوجود اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرنا بھی کفر ہے. کیا خیال ہے؟ وہ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی اس کی تصدیق ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟
کفر کی حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، یہ کس حکم کا انکار؟ سجدے کا انکار، اور سجدے کے انکار کی بنیاد پر اس کے اوپر کفر کا لیبل۔ ہاں، تصدیق ہو گئی اس حدیث کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندگی اور کفر میں صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان، نماز چھوڑنے والا کیا؟ کافر۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، من ترکہ متعمدا فقد خرج من الملہ، جو نماز کو دانستہ چھوڑتا ہے، دیدہ دانستہ، نوئنگلی، ضد سے، ڈھٹائی سے، سستی سے، کسی وجہ سے جو نماز کو دیدہ دانستہ نوئنگلی چھوڑتا ہے، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہے۔ تو کیا ہے؟ کفری تو ہے۔ دونوں حدیثوں کی تصدیق ہوئی۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن، بے نمازی کے لیے نہ نور ہوگا، نہ فرقان، نہ برہان، اور بے نمازی کا حساب قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہے۔ تصدیق ہو رہی ہے ان تمام حقیقتوں کی، اور پھر اس سے نماز کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے، سجدوں کی فضیلت، نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ یہ حکم جو سجدے کا دیا گیا، یہ تو اللہ کو بھی سجدے کا حکم نہیں تھا، یہ تو ایک سجدہ تعظیمی تھا جو آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم تھا۔ اس ایک سجدے کا انکار اس کو کانا من الکافرین بناتا ہے، اس کو جنت سے نکالتا ہے۔ کیا کہا تھا اللہ نے؟ فخرج منہا، نکل جا تو جنت سے، مذعوما مدحورا، دھتکارا ہوا، لعنت زدہ۔ کیا کہتے ہیں ہم تسمیہ میں شیطان کو؟ شیطان الرجیم۔ تو یہ انجام ہے سجدوں کو ترک کرنے کا، یہ انجام ہے نمازوں کو چھوڑ دینے کا۔ ایک اور حدیث کی تصدیق ہوئی نا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نمازیں چھوڑو گے، سجدے چھوڑو گے، جنت میں داخلہ نہیں ہے، جہنم سے خروج، جنت سے خروج ہے، جہنم میں داخلہ ہے۔ آج کچھ پڑھے لکھے لوگ، سو کالڈ انٹیلیجنشیا، جن کو اپنی دنیاوی تعلیم کا گھمنڈ اور غرہ ہے، اس گھمنڈ اور غرے میں آ کے کہتے ہیں اللہ کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس اٹھک بیٹھک کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو، ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں، ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہم چوری کرتے ہیں، نہ ہم بے ایمانی کرتے ہیں، نہ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، نہ ہم ظلم زیادتی کرتے ہیں، ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں، نہ رشوت لیتے ہیں، تو اس اٹھک بیٹھک کی کوئی ضرورت نہیں جو مولوی کہتے رہتے ہیں۔ ضرورت نہیں؟ اگر ضرورت نہ ہوتی تو قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت، اللہ کے حقوق کے حساب کے وقت پہلا سوال نماز ہوتا، نماز جنت کی کنجی ہوتا۔ اور ایک سجدہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں، ان کو آدم علیہ السلام کا یہ قصہ اور شیطان کا یہ انجام، ایک سجدہ نہ کرنے پر اس کا انجام بتا دیجیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ایک سجدہ تعظیمی نہ کرنے والے کو کانا من الکافرین، فخرج، جنت سے نکل جا، مذموما مدحورا بنا دیا گیا تھا۔ نمازوں کی اہمیت ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اور پھر دوسرا کام شیطان نے کیا کیا تھا؟ واستکبرا،
روٹ ورڈ ہے قاف با را، اور سین اور تا کا مطلب ہے کسی چیز کی کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، صحیح کرنا۔ مستکبرہ کا مطلب ہے بڑا بننے کی کوشش کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کی مخلوق بڑا بننے کی کوشش کر سکتی ہے، بڑا بن نہیں سکتی، کیونکہ کبریائی اللہ کی رضا ہے نا، کوئی اس سے اس کی وہ رضا چھین نہیں سکتا۔ تو شیطان کا دوسرا کام جس کی وجہ سے وہ کانا من الکافرین ہوا، جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا، تکبر۔ جی تصدیق ہو گئی ایک اور حدیث کی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کا تکبر تھا۔ شیطان کا تکبر کیسا تھا؟ یہ جب سب مکالمہ ہوا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا ما منعک، شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر تھا، یہ تکبر تھا۔ اچھا، تکبر کی ڈیفینیشن بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اسی واقعے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، مطلب ہم اچھے کپڑے پہنیں، اور ہمارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے وہ اچھا ہو۔ اس زمانے میں ہاتھ میں کیری کرنے والی چیز کوڑا ہوا کرتی تھی۔ آج موبائلز ہیں، ہینڈ بیگز ہیں، سب کا دل کرتا ہے ہمارا ہینڈ بیگ ڈیزائنر ہو، ہمارے موبائلز لیٹسٹ برانڈ کے ہوں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارے ہاتھ کا کوڑا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں۔ اچھا پہننے اوڑھنے، اچھا پوزیشنز، یہ خواہش، یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ تکبر کیا ہے؟ دو چیزیں، بطر الحق وغمط الناس، اللہ کے حق احکامات کا انکار کرنا، اور اللہ کے سارے ہی احکامات حق ہیں، اللہ کے ڈوز، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا ایک، غمط الناس، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ یہی کیا تھا نا شیطان نے، یہی دو کام کیے تھے، سجدہ کر، نہیں کروں گا، یہ بطر الحق تھا، غمط الناس، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، یہ غمط الناس تھا۔ یہ دو کام جب شیطان نے کیے تو اس کو تکبر کی سزا ملی، اور تکبر جس کے دل میں آیا چاہے رائی کے دانے کے برابر آیا، حدیث کے مصداق پر اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما، اللہ تکبر سے بچا، غرور سے بچا، گھمنڈ سے بچا، فخر کرنے اکڑنے اترانے سے بچا، عاجزی انکساری عطا فرما۔ یہ نمازوں کو ہماری انکساری کی تربیت کا ذریعہ بنا، اللہ اپنے آگے جھکنے والا بنا، بندوں کے آگے بھی عاجزی سے جھکنے کے طریقے اور ظرف عطا فرما۔ آیت نمبر 35۔ اب جب شیطان کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا، انشاءاللہ یہ مکالمہ آگے جا کر اور وضاحت سے ہم سورہ اعراف میں اور کچھ اور صورتوں میں بھی پڑھیں گے۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام کو ایک اور حکم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ، تم اور تمہاری بیوی، یہ کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی تم دونوں جنت میں رہو، اور یہاں کیا کھاؤ؟ وَكُلَا، تم دونوں کھاؤ، منہا، کس میں سے؟ جنت میں سے، رغداً، کھلا،
حیث شئتما، جہاں تم دونوں چاہو، کھلا، جو جب جہاں جیسے چاہے تم دونوں کھاؤ، یہ جنت ہے۔ ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب نہ جانا۔ تسنیہ کا جو صیغہ ہے نا، یہاں اس کی بہت پریکٹس ہے۔ تم دونوں قریب نہ جانا، کس کے؟ ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ کیا ہوگا؟ فتکونا من الظالمین، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر اس درخت کے قریب جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک نہیں، اللہ کا ایک ڈونٹ۔ اللہ نے منع کر دیا اس درخت کے پاس نہ جانا۔ الشجرہ، وہ درخت کون سا تھا؟ نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے سمجھایا۔ اسرائیلیات میں، تورات اور انجیل میں کچھ تذکرے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ سیب کا درخت تھا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ سیب کا درخت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سیب کے درخت کا پھل جب کھایا، اور جب پتہ چلا کہ اللہ کو اس کی خبر ہوئی ہے، اور وہ جلدی جلدی نگلنے کی کوشش کی تو ان کے حلق میں پھنس گیا۔ اور وہ پھر توجیہ دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے وہ حلق کا یہ ہڈی جو ہے وہ جو باہر نکلی ہوتی ہے اسے وہ ایڈمز ایپل کہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ یہ گندم کا پودا تھا، اور یہ گندم اور گیہوں اور اناج کھانے کی وجہ سے فضلات اور ویسٹ وغیرہ جو ہے اس میں گندگی اور ناپاکی کا معاملہ ہوا۔ ایسا بھی معاملہ ہے، نہ وہ سیب کا پودا درخت اور نہ ہی وہ گندم کا پودا۔ کچھ حقیقت نہ قرآن میں بتائی گئی ہے نہ حدیث میں بیان کی گئی، تو ہمیں اس کی کرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ درخت اصل میں ایک علامت ہے، ایک علامت ہے جو دکھا رہا ہے اللہ کے لا کو، اللہ کے ڈونٹ کو، اللہ کی نواہی کو، کہ جو اللہ کی نواہی اور اللہ کے ڈونٹس کا احترام نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سگنیفائی کرتا ہے the don'ts of اللہ، نواہی اللہ کی۔ اب جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو بہکا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر تثنیہ ہے، شیطان نے دونوں کو بہکا دیا۔ شیطان نے کیسے بہکایا تھا؟ اصل میں شیطان کا طریقہ یہ مکالمہ ہوا، اس نے کہا کہ میں اب ان کے جنت کے راستے پہ بیٹھوں گا، تو وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میل جول بڑھانے لگا، دوستی کی پینگیں اور دوستی کی طرح ڈالنے لگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی دوستی پر یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا، تو ایک دن ایسے جیسے روتا روتا آیا، شوگر کوٹڈ طریقے سے حملہ کرتا ہے شیطان، روتا روتا آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ سب تذکرہ انشاءاللہ آگے جا کے آئے گا، کہ مجھ سے آپ کی حالت ہی نہیں دیکھی جاتی، آپ ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے اور آپ ہمیشہ زندگی آپ کو نہیں ملے گی، اور میں آپ کی اس حالت سے بہت پریشان ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ دیکھیں ویسے میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر آپ وہ نسخہ اپنا لیں گے تو آپ فرشتوں کی طرح آپ کو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی اور آپ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے وہ ٹیمپٹیشن دلوائی، اور اس پر جب حضرت آدم علیہ السلام اس ٹیمپٹیشن میں فَأَزَلَّهُمَا دونوں کو دھوکہ دیا، تو شیطان نے کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لیں، اور پھر وہ پھل شیطان کے دھوکے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان کے جنت کے لباس کھل گئے، وَطَفِقَ يَخْتِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے، کیونکہ حیا ایک فطری جذبہ تھا۔ اگلی بات جو واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، شیطان کے دھوکے میں دو باتیں جو سمجھنی ضروری ہیں۔ شیطان کے دھوکے میں صرف ان دونوں میں سے، ازواج میں سے ایک نہیں، دونوں اس کے دھوکے میں آئے تھے۔ بہت سے لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہیں اور نکتہ چینی خواتین کے حوالے سے کرتے ہیں کہ شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا اور زوجہ محترمہ کو بہکایا تھا، اور پھر وہ بہکی تھیں اور پھر انہوں نے شوہر کو بہکایا تھا اور مس گائیڈ کیا۔ ایسا نہیں ہوا، دونوں کو بہکایا تھا شیطان نے۔ صرف عورت فتنہ نہیں ہے، صرف عورت فساد نہیں ہے شر کا،
یہ دونوں شیطان کے وسوسے کا شکار ہوئے تھے. اور شیطان کے وسوسے کا شکار کیوں ہوئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ علم کی کمی. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو اس درخت کی حقیقت کے بارے میں پورا علم نہیں تھا. اگر ان کو حقیقت کا علم ہوتا اور ان کو یقینی علم اور نالج سے پتہ ہوتا کہ اس کا پھل کھانے سے ہمیشگی کی زندگی اور دوام کی زندگی نہیں ملے گی، تو وہ کبھی اس کے دھوکے میں نہ آتے، کبھی اس کے جال میں نہ پھنستے. اصول سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیطان تو حملے کرے گا. شیطان کے حملوں، اس کے اکساہٹوں، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے علم کا حصول ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں اور ہمارے اہل خانہ اس شیطان الرجیم کے اکساہٹوں، اس کے وسوسوں، اس کے حملوں سے محفوظ رہیں اور اس کا ترنوالا بن کے گمراہ نہ ہو جائیں، تو کیا ضروری ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہم فقہنا فی الدین. اب اللہ فرماتا ہے شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمیں ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا. کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر اللہ کی ایک نواحی، اللہ کے ایک ڈونٹ کا ارتکاب ہو گیا. اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی کے مرتکب ہوئے. اللہ کی خفگی اور ناراضگی ہوئی. روٹھے ہوئے رب کو منا لیا. کیسے؟ توبہ کا طریقہ سیکھ کر، توبہ اور استغفار کا طریقہ سیکھ کر. رب راضی کیسے ہوگا؟ علم کے حصول سے. علم ہوگا، رب کی صفات، اس کی بخشش، اس کی رحمتوں کا علم ہوگا، اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات کی پہچان ہوگی. توبہ کے طریقے سیکھیں گے تبھی تو روٹھا رب راضی ہو. لگاتار علم کی اہمیت، لگاتار علم کی فضیلت اور حصول علم کی اہمیت بتائی اور سکھائی جا رہی. اور یہ کون سی دعا تھی؟ جو پہلی توبہ کی دعا قرآن میں بھی مذکور ہے، اور پہلی دعا جو حضرت انسان نے رب کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مانگی تھی، وہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہ وہ پہلی دعا ہے. توبہ اور استغفار کے طریقے کے حوالے سے اس کا علم حاصل کیا تھا، رب سے توبہ اور بخشش اور استغفار کا طریقہ اپنایا تھا، تو رب راضی ہو گیا. رب راضی ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 38، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. تم سب کے سب اب جنت سے نکل جاؤ. اور جنت سے نکل کے دنیا میں جاؤ گے، قرۂ ارض میں آباد ہوگے، تو کیا کرنا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس دنیا میں جا کے آباد ہوگے، تم جن بھی چلے جاؤ، تم انسان بھی چلے جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہاں پہ فتنے فساد کرتے ہو. جاؤ پہ جنت سے نکلو، جو زمین میں آباد ہو، وہیں تمہارے رہنے کی جگہ ہے، وہیں تمہارے قیام کے ٹھکانے کا کچھ میعاد اور مقرر وقت ہے. اب وہاں بھی جاؤ گے تو کیا کرنا؟ وہاں پہ بھی گائیڈ لائنز آئیں گی، وہاں پہ بھی ہدایت نامے آئیں گے، خادی آئیں گے، رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، کتابچے آئیں گے. جو ان کا علم حاصل کر کے ان کے مطابق عمل کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے دنیا آخرت میں کوئی خوف پر کوئی غم نہیں ہوگا. پھر علم کی اہمیت اور علم پر عمل کی فضیلت. کچھ لوگ
اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے کمی ہوئی، نافرمانی اور سرکشی ہوئی، تو انہوں نے توبہ کی اور رب کو راضی کر لیا. لیکن پھر اگلی آیت میں کہ اللہ نے کہا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا کہ تم سب نکل جاؤ. تو یہ کیا بات؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تو پھر جنت سے نکال دیا گیا تھا. اللہ تو راضی نہیں ہوا تھا، اللہ تو ناراض ہی تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی کیا توبہ قبول نہیں ہوئی تھی؟ ایسا معاملہ نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تھا تو ان کو جنت میں رہنے کے لیے تو تخلیق کیا ہی نہیں گیا تھا. تخلیق کس کے لیے کیا گیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ان کو بنایا گیا تھا بنیادی طور پر زمین کی آباد کاری کے لیے. یہ تو ایک چھوٹا سا انٹرم پیریڈ کے لیے ان کو جنت میں رکھا گیا تھا، اور یہ ساری روداد رقم کی گئی تھی تاکہ رہتی دنیا تک بنی نوع آدم کو ظاہر اور واضح ہو جائے کہ جو ڈو کو نہیں مانے گا، امر کو نہیں مانے گا، شیطان کی طرح وہ جنت سے نکل جائے گا، اور جو نواہی اور ڈونٹ کو کر لے گا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح وہ بھی جنت سے نکل جائے گا. اور جنت کا تعارف اور جنت میں پہنچنے یا جنت سے محروم رہنے والے عمل دکھانے کے لیے یہ تھوڑا سا سینیریو کریٹ کیا گیا تھا. ان کا جنت سے نکالے جانا سزا نہیں تھی، اللہ کی خفگی اور ناراضگی کی علامت نہیں تھا. ان کو بنایا ہی وہاں کے لیے گیا تھا، اس لیے وہاں بھیجنا سزا نہیں تھی، پنشمنٹ نہیں تھی. اور یہ کہ توبہ کی قبولیت ہو گئی تھی، رب راضی ہو گیا تھا. اس کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تھا. ان کی توبہ قبول ہوئی، رب راضی ہوا. سزا کے طور پر جنت سے نکال کے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، مقصد تخلیق کے طور پر بھیجا گیا. اور رب نے توبہ قبول کی، اسی لیے تو برگزیدہ کر کے وحی سے نواز کے نبوت سے سرفراز کیا گیا. توبہ قبول ہوتی ہے، نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، نبیوں نے بخشش کثرت سے مانگی، رب غفور الرحیم ہے. اور پھر آیت نمبر 39 میں خلاصہ بتا دیا گیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ آئندہ بھی رہتی دنیا تک یہ فلسفہ یاد رکھنا کہ وہ لوگ جو کفر کریں گے، اور کفر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کا انکار اور تکذیب کریں گے، یہ کہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں. پورے واقعے کے اینڈ میں اور رکوع کے اختتام میں پھر خلاصے کے شکل میں کفر کی حقیقت کی شکل میں بیان کی گئی کہ کفر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور اللہ کے آرڈرز کی تکذیب، ریفیوزنگ ٹو ایکسیپٹ the orders, the do's and don'ts, the امر and نواہی آف اللہ حقیقت میں کفر ہے. اس سارے واقعے کو سننے سے ہمیں کیا اصول، سبق اور پیغام مل رہے ہیں؟ نمازوں کی فضیلت اور نمازوں کی اہمیت. نماز کتنی اہم ہے، نماز کتنی ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، آسان حساب کے لیے، کفر سے بچنے کے لیے، اسلام کی تکمیل کے لیے. نماز کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، سجدوں کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، تکبر کی ناپسندیدگی اور ڈس لائک اور کراہت ہائی لائٹ ہو رہی ہے. تکبر کیا ہے؟ تکبر کس کو کہتے ہیں اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے بعد علم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی، حصول علم، importance of seeking knowledge and especially the knowledge of Quran and Hadith، وہ سمجھ میں آ رہی کہ کیا ہے علم کی اہمیت.
انسان کی تخلیق کے بعد پہلا کام علمہ، یہ ہماری زندگی کی اولین ترجیح، پرائمری پرائیورٹی، پہلا مقصد حیات۔ زندگی کے امتحان، زندگی کی آزمائشوں میں کامیابی کے لیے علم ضروری ہے۔ اشرف المخلوقات، سپیریئر بینگ کے درجے پر فائز رہنے کے لیے علم ضروری ہے۔ شیطان کے اکساہٹوں اور وسوسوں سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے۔ روٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت میں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف اور غم اور حزن سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے۔ تو یہ سارے کا سارا واقعہ اور قصے کا یہ حصہ ان آیات میں ہمیں حصول علم کی اہمیت واضح کر رہا ہے، اور پھر اللہ کی نافرمانی اور توبہ کے طریقوں کو وضع کر رہا ہے۔ خطا کیسے کرنی ہے اور خطا کے بعد کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بڑے واضح طریقے سے سکھا رہا ہے، کیونکہ خطا ہوئی، دونوں سے ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی، دونوں کے اندر خطا کا تصور ہے نا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ہیں، تو خطا دونوں نے کی، وجہ بھی فرق تھی، رویہ بھی فرق تھا، انجام بھی فرق تھا۔ شیطان نے جو خطا کی تھی اور سرکشی کی تھی وہ دیدہ دانستہ کی تھی، دیدہ دانستہ نوئنگلی ضد اور ڈھٹائی سے کی تھی، اس کو پتا تھا کہ میں انکار کر، جانتے بوجھتے کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا نہ جانتے ہوئے کی تھی، بھول چوک سے ہوئی تھی، دھوکے سے ہو گئی تھی، غیر ارادی طور پر اننوئنگلی ہو چکی تھی، دیدہ دانستہ نہیں کی تھی، غیر ارادی طور پر ہو گئی غلطی۔ پھر شیطان نے نوئنگلی کرنے کے بعد وہ اپنی خطا پر جم گیا تھا، ڈٹ گیا تھا، ضد سے اکڑ گیا تھا، اس نے اپنی کمی کو مانا نہیں تھا، اس نے اعتراف نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس نے تو نعوذ باللہ الزام اللہ پہ لگا دیا۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نہ تو آدم بناتا، نہ تو سجدے کا کہتا، نہ میں انکار کرتا، نہ میں اس مشکل میں پھنستا، یہ تو کیا دھرا ہی نعوذ باللہ اللہ سب تیرا ہے۔ تو شیطان کا طریقہ یہ کہ خطا کرنے کے بعد اس نے اعتراف نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، نادم نہیں ہوا، پشیمان نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، رب کی طرف پلٹا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن کرتے سار نادم ہو گئے، لم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نے کیا کہ اللہ میں نے ٹھیک کیا، میں نے کون سی ایسی غلطی کی، پھل ہی تو کھایا ہے میں نے، نہیں، نہ اصرار ہے بلکہ اعتراف ہے، اور اعتراف کے بعد ندامت تھی، پشیمانی تھی، اور پھر توبہ اور استغفار تھا۔ انجام میں کیا فرق؟ وہ شیطان فخرج، نکل جا جنت سے، مذموما مدحورا، دھتکارا ہوا، لعنت زدہ شیطان رجیم بن گیا۔ اللہ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سمیت تمہاری ساری نسلوں کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور آدم علیہ السلام نبوت سے نوازے گئے، وحی سے نوازے گئے، بخشش کے وعدوں سے نوازے گئے۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ ہم مٹی کے پتلے ہیں، خطا کے پتلے ہیں، خطائیں تو ہوں گی، یہ تو سرشت میں، یہ تو فطرت میں، حدیث کہتی ہے نا کلو بنی آدم خطان، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، خیر الخاطئین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو خطائیں تو ہونی ہیں، کمیاں کوتاہیاں خطائیں تو ہونی ہیں، کیسے نہیں کرنی؟ شیطان کے طریقے سے نہیں کرنی، دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے اکڑ کے گھمنڈ کر کے نہیں کرنی۔ ہاں بھول چوک سے ہو جائیں، غیر ارادی طور پر ہو جائیں تو ہو جائیں۔ پھر
اگر ہو گئیں تو کیا نہیں کرنا، بعد میں بھی ضد سے جمے نہیں رہنا، اپنے آپ کو کور نہیں کرنا، اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا، اپنے عیب پہ پردہ ڈال کے اس کو صحیح نہیں کہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس گناہ کو مان لینا ہے، اللہ مجھ سے کمی ہوئی، اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، اور پھر پشیمان ہونا ہے، اللہ میں نے کر کیا لیا، مجھ سے ہو کیا گیا، میں نے کر کیسے لی تیری شان میں یہ نافرمانی، اور پھر اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں، مسنون الفاظ میں توبہ اور استغفار کو اپنا طریقہ بنانا ہے، اصلاح کا وعدہ کرنا ہے۔ جب رویہ شیطان جیسا ہوگا تو انجام بھی شیطان جیسا ہوگا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور اگر رویہ آدم علیہ السلام جیسا ہوگا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کا رستہ آسان بنا دے، اللہ گناہ سے رکنا آسان کر دے، الہی گناہوں کی پہچان اور کراہت عطا فرما دے، اللہ گناہ کرنا اب مشکل بنا دے، نیکی پر چلنا آسان کر دے، گناہ کرنا مشکل بنا دے۔ اللہ نیکی کا رستہ، اس کی رکاوٹیں دور کر دے، اسا اس رستے پر ہمیں بہترین ساتھی، بہترین معاون مددگار عطا فرما دے، بہترین قافلوں کا ہمیں ساتھی بنا دے۔ اللہ اس نیکی کے رستے پہ چلتے چلتے ثابت قدمی سے، پختگی سے، اللہ ہم سب کو اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرما دینا۔ الہی کمیاں کوتاہیاں کریں تو استغفار کی توفیق عطا فرما، اعتراف خطا کرنے والا خوش نصیب بنا، اللہ ضد سے بچا، اکڑ اور تکبر سے بچا، ڈھٹائی اور انانیت سے بچا، اللہ کفر کو نکال کے ایمان میں پختگی اور ثابت قدمی عطا فرما، الہی اپنی پہچان عطا فرما، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی قدرت، اپنے کمالات کی پہچان، برہان، فرقان، ایمان عطا فرما۔ الہی ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، الہی ہمارے دلوں کو بدل دے، ہماری سوچوں کو بدل دے، ہماری ترجیحات، پریفرنسز اور پرائیورٹیز کو بدل دے، محبتوں کے پیمانے بدل دے، فکروں کے پیمانے بدل دے، یہ سب بدل کے الہی ہمارے دل بدل دے، الہی ہماری سوچیں بدل دے، ہمارے رویے، ہمارے اخلاق بدل دے، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری عبادات میں حسن عطا فرما دے۔ الہی یہ سب بدل کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، الہی یہ سب بدل کے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے، الہی ہمیں اپنے کام کا بنا لے، کام کا بنا کے ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما لے، ہمیں اپنے کام میں لگا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔